السلام علیکم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، آج ہم ایک ایسے نبی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جن کا نام بھی آپ میں سے کئی لوگ شاید پہلی دفعہ سن رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے اس برگزیدہ نبی کا نام حضرت ذوالکفل علیہ السلام ہے۔ ان کا ذکر قرآن پاک میں 2 مرتبہ آیا ہے۔ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ذکر کرو اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کا کہ یہ سب بہترین لوگ تھے۔ مزید سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ دوستو، کئی لوگ ان کو لے کر اس بحث میں پڑ جاتے ہیں کہ کیا یہ نبی تھے یا نہیں، مگر یہاں آپ یہ بات دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر 2 جگہ پر کیا قرآن پاک میں، اور دونوں مرتبہ انبیاء کے ساتھ ذکر کیا، اور ہمیشہ ان کی خوبی ویسی ہی بیان کی جیسے باقی دونوں انبیاء کی بیان کی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء کا نام لیا ویسے ہی ان کا بھی نام لیا، تو اس بات میں شک کی کوئی گنجائش نہیں بچتی کہ یہ نبی ہیں یا نہیں۔ دوستو، قرآن پاک میں حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا جو مختصر تعارف موجود ہے، بس یہی ان کا مکمل تعارف بھی ہے۔ صرف ان کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام شخصیت ہمیں بیان کر دی۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا اصل نام بشر بن ایوب علیہ السلام تھا، اور ذوالکفل ان کا لقب تھا۔ آئیے پہلے ان کے نام کا مطلب سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کے نام کا مطلب اگر ہمیں سمجھ میں آ گیا تو ہم یہ بات جان جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا شمار صابرین اور بہترین لوگوں میں کیوں کیا ہے۔ دوستو، ذوالکفل 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ کفل ایسی چادر کو کہتے ہیں جو اونٹ پر رکھی جاتی ہے تاکہ اسے کاٹھ کی چبھن سے بچایا جا سکے، یعنی اس کی درد تکلیف جو دور کرے۔ اسی سے ذوالکفل کا مطلب بنتا ہے دکھ درد بانٹنے والا، ضرورت مندوں کی کفالت کرنے والا، اور یتیموں اور بیواؤں پر دولت خرچ کرنے والا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دولت سے نوازا تھا۔ جیسے آپ کو دولت عطا کی گئی تھی ویسے ہی آپ غریبوں اور مسکینوں پر خرچ بھی کیا کرتے تھے۔ معلم و تنظیم میں ملتا ہے کہ آپ نے 70 سے 100 انبیاء کی کفالت بھی کی، ان کے رہنے سہنے اور کھانے پینے کا بندوبست کیا، اور لوگوں سے ان کی جان بھی بچائی۔ جو شخص آپ سے ملتا وہ اپنا دکھ درد بھول جاتا۔ آپ اس قدر نرم مزاج اور دکھ درد بانٹنے والے انسان تھے۔ آپ ہمیشہ غریب پرور لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتے، ان کی مدد فرماتے، حتیٰ کہ آپ نے لوگوں کی اتنی کفالت کی کہ لوگ آپ کا اصلی نام بشر بھول گئے اور آپ کو ذوالکفل پکارنے لگے، یعنی ضرورت مندوں کا کفالت کار۔ دوستو، تاریخ اور احادیث میں حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر بہت کم ملتا ہے جس کے ذریعے ان کے حالات و واقعات پر مزید روشنی پڑ سکے۔ البتہ شاہ عبد القادر اپنی کتاب موضوع القرآن میں بیان کرتے ہیں کہ ذوالکفل علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک شخص کی ضمانت اٹھائی اور اسی وجہ سے کئی برس قید میں رہے، اور اللہ کی خاطر یہ مشقت سہی۔ دوستوں، انتہائی جدید مقررین کا ماننا یہ ہے کہ بدھسٹ کے مذہبی لیڈر گوتم بدھ، جن کا اصلی نام سدھارتھ تھا، وہ ذوالکفل علیہ السلام تھے۔ ان لوگوں میں ابو العلا مودودی کے شاگرد ڈاکٹر اسرار بھی شامل ہیں۔ انہوں نے مناظر احسن گیلانی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ذوالکفل کا مطلب ہے مین آف قبیل۔ اصل میں یہ تصور حامد بن عبد القدیر نے اپنی کتاب بڈھا دی گریٹ ہز لائف اینڈ فلاسفی میں پیش کیا۔ انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ کفل اصل میں عربی سائزڈ ہے کپل سے۔ بدھا کی جائے پیدائش کپیلا واستو تھی، تو ذوالکفل کا معنی ہوا کپیلا واستو کا رہنے والا۔ مگر جدید مقررین کی حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے بارے میں یہ فلسفی کسی بھی طرح سے منطقی نہیں لگتی۔ دوستو، اگر ہم نے حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے بارے میں جاننا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد کے مطابق انہیں اپنے اخیار بندوں میں شامل کر کے ہمیں ان کا مکمل تعارف دے دیا۔ اخیار خیر کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہے خیر والا۔ قرآن و حدیث کے مطابق اللہ پر ایمان لانا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنا، روزے رکھنا، لوگوں میں صلح کرانا، فقراء کو چھپا کر دینا، اللہ کے دیے ہوئے پر راضی ہونا، آخرت پر ایمان لانا، حکمت و دانائی کا مل جانا، اللہ کی رضا کے لیے عبادت کا بنانا، اور ہر اس عمل کو کرنا جس میں لوگوں کے لیے بھلائی ہو، یہ سب ایسے کام ہیں جو سب کے سب خیر ہیں، اور یہ تمام انبیاء کی صفات میں شامل ہیں۔ یہاں سے آپ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی عادات و صفات کا اندازہ کر سکتے ہیں۔
اور پھر دوسری طرف ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو صابرین میں شامل کرتے ہیں اور ان کو صابر پکارتے ہیں۔ جس کو خدا صابر پکار رہا ہو، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے صبر کا۔ پھر صبر کے بارے میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صبر کا دین میں وہی مقام ہے جو جسم میں سر کا۔ دوستو اب آپ خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی سیرت میں صبر کو جمع کر کے ان کا کردار ہم پہ واضح کر دیا۔ قرآن پاک میں کوئی بھی لفظ کسی بھی جگہ پر بغیر مطلب یا بغیر وجہ کے نہیں رکھا گیا۔ اس بات کا اندازہ تو اب تک آپ سب کو ہو ہی گیا ہوگا۔ دوستو مجھے امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔